بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 296 اور آیت نمبر ہے 116، 117 اور 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم واوحینا الی موسیٰ ان القِ عصاک فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا، پہلے تم ڈالو، فلما القوا، پس جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیں، سحروا اعین الناس، اور لوگوں کی آنکھوں پہ انہوں نے جادو کر دیا، واسترہبوہم، جس سے وہ سارے خوف زدہ ہو گئے، وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ ایک بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ان القی عصاک، آپ بھی اپنی لاٹھی کو ڈالیں، فإذا هي تلقف ما يأفكون، تو اچانک وہ ایک اژدہا بنی جس نے ان تمام لاٹھیوں کو نگل لیا۔ فوقع الحق، تو حق واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا، وباطل، اور باطل بھی ثابت ہو گیا، تو ما کانوا یعملون، جو وہ کر رہے تھے۔ اب بات ہو رہی تھی، جادوگر سارے مجمع میں اکٹھے ہو گئے، فرعون بھی، فرعون کے درباری بھی، جادوگر بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی۔ یوم الزینہ کا دن تھا، پورا مجمع، پورا ملک، پورا علاقہ، بہت بڑا میدان، سارے جمع ہو گئے۔ اب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا پہل آپ کریں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہل تم کرو۔ یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ حق نے واضح اسی صورت میں ہونا تھا جب باطل اپنا پورا زور لگا لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ باطل اپنا پورا زور لگائے، باطل دکھائے وہ کیا کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فضل جو ہے وہ کرم، قدرت دکھائے گا۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے تم کرو۔ انہوں نے اپنی جو ان کے پاس لاٹھیاں وغیرہ تھی یا جو بھی تھا ان کے پاس ہتھیار وغیرہ، سوٹیاں وغیرہ، انہوں نے جو ہے وہ ڈال دی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے ڈال دیتے اپنا سا، بہت بڑا سانپ ہوتا، جادوگروں نے ویسے بھاگ جانا تھا، لوگوں کے دلوں میں شک شبہ پیدا ہونا تھا، اس لیے کہا نہیں، پہلے تم ڈالو۔ جیسے ہی انہوں نے وہ لاٹھیاں ڈالی، سارا میدان بھر گیا سانپوں کے ساتھ، لوگوں نے دیکھا ہر طرف سانپ ہی سانپ، پورا میدان سانپ ہی سانپ۔ تو اب یہاں قرآن نے ایک لفظ بولا ہے سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا۔ قرآن کے دوسرے مقام پہ ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، انہوں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں پھینکیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ یہ سانپ ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے۔ یہ آیت کریمہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جادو کسی کی جنس کو نہیں تبدیل کرتا، یا آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اب قرآن واضح کہہ رہا ہے سحروا اعین الناس، آنکھوں پہ جادو تھا، حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ اور یہ آنکھوں کا جادو، چونکہ آنکھوں کا تعلق آگے دماغ کے ساتھ، دل کے ساتھ ہے، پھر دل ڈر جاتا ہے، دماغ ڈرتا ہے، اور پورا جسم انسان کا ڈر جاتا ہے۔ واسترہبوہم، وہ سارے ڈر گئے۔ ڈر اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ آنکھوں کو لگا کہ وہ سانپ ہے، لیکن حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے۔ محترم بھائیو، یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے بھی، جادو کوئی بہت بڑا انسان کا نقصان نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے بس۔
یا سورہ بقرہ کو اگر ہم ساتھ ملائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو ہوا تھا، ٹھیک ہے، لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے جادو کر دیا جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا بیمار ہو گئے، یہ جادو کی حقیقت ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ جادو کی حقیقت یہ ہے کہ جادو محض خیال ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے خاوند اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کا اثر کیا ہوا تھا کہ آپ مثال کے طور پر گھر جاتے، کچھ کھایا ہوتا، تھوڑی دیر بعد پھر آتے تو فرماتے میں نے نہیں کھایا۔ اب عام اگر کوئی گھر ہو، بیوی اپنے شوہر کو کچھ کھلا بھی دے، تھوڑی دیر بعد شوہر واپس آ کر کہے میں نے نہیں کھایا، تو لڑائی ہونی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جادو محض خیال ہے جس کی وجہ سے خامد اور اس کی بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، یا جادو محض سحر اعین الناس، آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس سے زیادہ جادو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں افراد تفرید کا لوگ شکار ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں جادو بالکل نہیں ہے، جادو ہے لیکن اتنا نہیں جتنا لوگوں نے اس کو سوار کر لیا اپنے دماغ میں۔ ہمارے معاشرے کا عالم تو یہ ہے کچھ بھی اگر خراب ہو رہا ہو نا، ہم کہتے ہیں جادو ہے، اور بھائی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، جبکہ احادیث نے جس بات کا زیادہ خطرہ بیان کیا وہ نظر بد ہے۔ بعض اوقات بندے کو نظر بد لگی ہوتی ہے، ہم سارا اٹھا کے ملبہ جادو پہ ڈال دیتے ہیں، یہ جادو ہو گیا، نظر بد ہو سکتی ہے۔ یا پھر بعض اوقات ویسے ہی ڈرامہ ہوتا ہے، آج کل نوجوان ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ مسئلہ ان کا کوئی اور ہوتا ہے، یا کسی کا مسئلہ شادی کا ہے کہ میری فلاں کے ساتھ ہو جائے، اب وہ ہوتے ہی نہیں، اب وہ ڈرامہ کر رہے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ یا پھر بعض اوقات نفسیاتی بندہ مریض ہوتا ہے، یہ بڑا حساس ایک موضوع بھی ہے، حساس بات بھی ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں۔ میں مثال دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کوئی نوجوان لڑکی ہو، ابھی نئی نئی جوانی چڑھی ہے وہ نیک سیرت، پاک صاف اچھے خیال کی نیک سیرت ہے، آپ اسے اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، یا کسی بھی جگہ پہ وہ جاتی ہے پڑھائی کے لیے، کسی ٹیوشن سینٹر میں جاتی ہے، کسی بھی جگہ پہ جاتی ہے، اسے راستے میں کسی نے چھیڑ دیا، اب وہ تو ہے نیک، وہ گھر آ کے بتائے گی تو نہیں، شرم و حیا والی ہے، نہ باپ کو بتائے نہ بھائی کو بتائے، کسی کو بھی نہیں بتائے، لیکن وہ پریشان ہو رہی ہے وہاں جانے سے۔ تو یہ ہے نفسیاتی، وہ بچی اب نفسیاتی مریض بن گئی، اب وہ کہتی ہے میں نے فلاں جگہ پڑھنے نہیں جانا، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کو جادو ہو گیا، ہم اٹھاتے ہیں اسے کسی جادو عامل کے پاس لے جاتے ہیں، جی اس کو جادو ہو گیا، اب یہ پڑھتی نہیں، پہلے اچھا خاصا پڑھتی تھی۔ تو یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جو کسی وجہ سے انسان کو لگ جاتی ہیں، جادو جادو کچھ نہیں ہوتا۔ تو جادو اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے نے اس کا خوف پھیلا دیا ہے، اس کا خوف زیادہ ہے، حقیقت میں یہ کچھ نہیں ہے۔ نظر بد کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوف زیادہ بیان کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر بد لگتی ہے اونٹ کو، اس کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں چلتا ہے نا، ہر چیز اٹھا کے ہم سوشل میڈیا کی زینت چڑھا دیتے ہیں، وہ نظر بد لگتی ہے، وہاں سے دیکھنے والے دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھتا کوئی نہیں، نظر بد لگ جاتی ہے، اور پھر وہ بیماری یا پریشانی آتی ہے، انسان کا زوال ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے میری دکان پہ کسی نے جادو کر دیا، پہلے تو اچھی خاصی چل رہی تھی اب جادو ہو گیا، اور بھائی جادو نہیں ہوا، ہو سکتا ہے لیکن نظر بد ہو گئی۔ آپ صبح و شام کے اذکار کریں، دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ بندے کو نظر بد سے بھی بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو جادو سے بھی بچاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا سحر اعین الناس، اب یہ میرا جملہ تو نہیں ہے، قرآن کا جملہ ہے، آنکھوں پہ جادو ہوا، حقیقت میں وہ لاٹھیاں ہی تھی، وہ رسیاں ہی تھی، آنکھوں پہ جادو ہوا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ یہ بہت بڑا جادو ہے۔ قرآن کا جملہ کیا ہے؟ آنکھوں پہ جادو کرنا بہت بڑا جادو ہے۔ اب وہ تو خوب تیاری سے آئے تھے، اور مصر ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اور پوری سلطنت سے ماہر جادوگر اکٹھے کیا گیا، اور قرآن کہتا ہے یہ بڑا جادو ہے، یعنی دنیا داری کے اعتبار سے یہ بہت بڑا جادو ہے۔ اور جو بہت بڑا جادو ہے وہ کیا ہے؟ صرف آنکھوں کا دھوکہ۔ تو جو چھوٹے جادوگر ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو قرآن نے بڑا کہا ہے، قرآن نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا یہ بہت بڑا لوگوں کے اعتبار سے، لیکن ہے کیا؟ آنکھوں کا دھوکہ ہے، سحر اعین الناس ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اب قرآن میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، خوف محسوس کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا ڈرنا نہیں، وَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی ڈالو،
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ لاٹھی پھینکتے ساتھ اتنا بڑا سانپ بنا کہ اس نے پورا میدان ہی صاف کر دی۔ اچانک ایک ہی سانس میں ساری لاٹھیاں، ساری رسیاں، وہ جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے اس کو نگل لیا۔ یہ ہوتا ہے جادو اور معجزے میں فرق۔ جادو اس طرح کسی کا بڑا نقصان نہیں کر سکتا، کسی کو مار نہیں سکتا۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے سب کو مارا، لاٹھیاں نگلی، وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا۔ تو معجزے کی حقیقت ہوتی ہے، جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، شرارتیں کر سکتا ہے، کامیابی نہیں ہوتی، کامیابی حق کو، سچ کو ہوتی ہے۔ اب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی اور اس سانپ کے متعلق 3 الفاظ استعمال ہوئے۔ ایک قرآن نے کہا ثعبان مبین، پیچھے ہم نے پڑھا۔ ثعبان کہتے ہیں ایسے سانپ کو جو وجود کے لحاظ سے بہت بڑا، بہت موٹا۔ اب ہوتا کیا ہے، جو سانپ بہت موٹا ہو وہ پھرتیلا نہیں ہوتا، وہ تو بہت بڑا، بہت لمبا چوڑا، بڑا موٹا، اب وہ پھرتیلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک سانپ کا لفظ قرآن نے بولا ہے جان، فلما رأى تهتز كأنها جان، جان کہتے ہیں بریک سانپ کو، بریک ہوتا ہے، پھرتیلا بہت ہوتا ہے، اچھل کے وہاں پہ چلا گیا، اچھل کے وہاں پہ چلا گیا۔ اب یہ موٹا نہیں ہوتا، جان موٹا نہیں ہوتا، ثعبان موٹا ہوتا ہے، جو موٹا ہوتا ہے وہ پھرتیلا نہیں ہوتا، جو پھرتیلا ہے وہ موٹا نہیں ہے۔ لیکن اس سانپ میں دونوں خصلتیں تھیں، یہ موٹا بھی تھا اور پھرتیلا بھی تھا، اسی لیے تو جادوگر حیران ہو گئے کہ یہ حقیقت میں سانپ نہیں ہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ہے۔ اتنا بڑا سانپ اور اتنا پھرتیلا، اور پھر یکا یک سب کچھ نکل گیا۔ ہمارے ان کو پتہ تھا جادوگروں کو کہ ہماری تو ساری سوٹیاں، یہ تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے، یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ جو نگل گیا ہے یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، جادوگروں کے سامنے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم جھوٹ میں ہیں، ہم باطل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام حق پہ ہیں۔ فوقع الحق، تو جادوگروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے حق ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سارے کا سارا باطل ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔